ایک وقت کی بات ہے، ایک بادشاہت تھی جو سرسبز پہاڑوں اور چمکتے دریاؤں کے درمیان واقع تھی۔ وہاں ایک حسین شہزادی لیلا رہتی تھی۔ اپنی مہربانی اور نازک رویے کے لیے مشہور تھی۔ وہ سب کی پسندیدہ تھی، مگر اس کی شاہی زندگی کے باوجود لیلا اکثر اپنے محل میں قید محسوس کرتی تھی، دنیا کی خوبصورتی کی تلاش میں تھی۔ ایک دن جب وہ شاہی باغات میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس نے ایک خفیہ راستہ پایا جو جادوئی جنگل کی گہرائیوں میں جاتا تھا۔ تجسس سے اس کے دل میں چنگاری پیدا کی اور اس نے راستے کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، اس نے چمکدار پھولوں اور پرندوں کی نرم گیتوں کی دھن کو حیرت کا سامنا کیا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا وہ گم ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں ایک سنسان آواز جنگل میں گونج اٹھی۔ خوف اس کے دل میں سماتے سماتے جیسے ہی وہ واپس جانے والی تھی، وہ ایک عظیم چھوڑے ہوئے قلعے کے سامنے آ گئی۔ دروازہ چڑچڑا کر کھلا اور لیلا اندر چلی گئی، ایک ناقابل بیان کشش کی وجہ سے۔ قلعے کے اندر سائے دیواروں کے ساتھ رقص کر رہے تھے اور خاموشی ایک خوفناک فضا میں ڈھل گئی تھی۔ اچانک اس کا سامنا ایک خوفناک مخلوق سے ہوا، ایک درندہ جس کی کھال رات کی تاریکی جیسی تھی اور آنکھیں انگاروں کی طرح چمکتی تھیں۔ لیلا خوف سے لرز گئی، مگر درندہ حملہ نہیں کیا۔ اس نے اپنی گہری آواز میں کہا، تم اس جگہ پر کیوں آئی ہو شہزادی؟ لیلا نے اپنی ہمت جمع کر کے اس کو جواب دیا، میں گم ہو گئی تھی اور پناہ کی تلاش میں تھی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ درندے کا چہرہ نرم پڑ گیا، بہت اچھا، تم رات گزار سکتی ہو، لیکن خبردار، قلعہ ایک بدگمانی کا شکار ہے اور تمہیں مغربی پرواز میں نہیں جانا چاہیے۔ متجسس ہو کر لیلا نے ممنوعہ علاقے کی کھوج کرنے کی آرزو محسوس کی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی تجسس بڑھتی گئی۔ آخر کار اپنی خواہش کے سامنے جھک کر وہ چپکے سے مغربی پرواز کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ داخل ہوئی تو اسے جادوئی اشیاء سے بھرا ہوا کمرہ ملا اور ایک خوبصورت گلاب جس کی پتیاں ہیرے کی طرح چمکتی تھیں۔ اچانک ایک دل دہلانے والی آواز گونجی، یہ گلاب بدگوشی کے خاتمے کی چابی رکھتا ہے، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، جب آخری پتا گرے گا درندہ ہمیشہ کے لیے بدگوش رہے گا۔ درندے کی حقیقی فطرت کو اس کی خوفناک شکل کے نیچے چھپے ہوئے دیکھ کر لیلا نے ایک ہمدردی کا جھکاؤ محسوس کیا۔ اس نے اس کے ساتھ مزید وقت گزارنے کا فیصلہ کیا، اس کے ماضی اور تبدیلی کی وجوہات کے بارے میں جانتے ہوئے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے ان کا رشتہ گہرا ہوتا گیا۔ لیلا نے درندے کے اندر ایک نرم روح دیکھی اور اس کے دل میں ہر مشترکہ لمحے کے ساتھ نرمی آنے لگی۔ ایک اہم رات جب وہ ستاروں کے نیچے بیٹھے تھے، لیلا نے درندے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم اس سے زیادہ ہو جو تم نظر آتے ہو، اس نے سرگوشی کی، میں تمہارے دل میں مہربانی دیکھتی ہوں۔ اس کے الفاظ سے متاثر ہو کر درندے نے کہا، میں ایک بار ایک شہزادہ تھا، اپنی خود پسندی کی وجہ سے بدگوش ہوا۔ صرف حقیقی محبت ہی اس لعنت کو توڑ سکتی ہے۔ ایک بچانے کے لیے پختہ عزم کے ساتھ لیلا نے اعلان کیا، میں تم سے محبت کرنے کا انتخاب کرتی ہوں، تمہارے ظاہری شکل کے لیے نہیں بلکہ تمہارے دل کے لیے۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، گلاب کی آخری پتی گری اور قلعہ ایک شاندار روشنی میں چمک اٹھا۔ ایک لمحے میں درندہ واپس اس خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا جو وہ کبھی تھا۔ خوشی سے بھرپور لیلا نے احساس کیا کہ محبت نے خوف اور ظاہری شکل پر فتح پائی ہے۔ قلعے کا جادو ختم ہو گیا اور دونوں نے اپنے نئے خوشیوں کا جشن منایا۔ اس دن سے لیلا اور شہزادہ محبت میں مہربانی کے ساتھ بادشاہت کی حکومت کرتے رہے، یہ یقینی بتاتے ہوئے کہ ہر کوئی دل کی خوبصورتی کو دیکھے۔ ان کی محبت کی کہانی ایک افسانہ بن گئی، سب کو یہ سکھاتی کہ سچی خوبصورتی دل میں ہوتی ہے، اور یوں وہ خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔